ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور درود و سلام آخر الزمان پیغمبر میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی بہت ساری صفات کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے۔ ان صفات میں سے ایک صفت عاجزی اور انکساری بھی ہے۔ تواضع، فروتنی، عاجزی اور انکساری، یہ اللہ رب العالمین کے انعامات میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ جناب جبرائیل امین علیہ السلام نے آسمانوں کی طرف دیکھا۔ آسمانوں سے ایک فرشتہ اتر رہا تھا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر جناب جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آسمانوں سے اترنے والا فرشتہ جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اس وقت سے آج تک یہ پہلی مرتبہ دنیا پہ آ رہا ہے۔ جب وہ فرشتہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو پھر اس نے کہا، ارسلنی الیک ربک، اے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے آپ کی طرف ایک پیغام دے کر بھیجا ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ آفا ملک النبی یجعلک او عبدا رسولا، آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ بادشاہت اور نبوت لے لیں یا بندہ اور رسول، دونوں میں سے آپ کو اختیار ہے۔ بندہ نبی یا بندہ بادشاہ اور نبی۔ جناب جبرائیل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، فرمایا، تواضع الی ربک، عاجزی اور انکساری کو اختیار کیجئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا بل عبدا رسولا، نہیں بھئی، میں بندہ رسول بننا چاہتا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم ہستی، کتنے عظیم مراتب کے مالک، لیکن نہایت ہی منکسر المزاج، انتہائی متواضع زندگی بسر کرنے والے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھل مل جانے والے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت آپ 13.5 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، تقریباً 13.5 لاکھ، اتنی لمبی چوڑی حکمرانی کے مالک، لیکن نہ کوئی دربان تھا، اور جب کسی کا جی چاہتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر سکتا تھا۔
جب چاہتا جس وقت چاہتا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لیتا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے بہت ساری باتیں فرمائی اور ان میں سے ایک بات یہ بھی فرمایا ان اللہ اوحا الیہ، اللہ رب العالمین نے میری طرف یہ وحی فرمائی ہے کہ اپنی امت کو یہ حکم دو ان تواضعوا، کہ اپنے اندر تواضع پیدا کریں، عاجزی اور انکساری پیدا کریں، حتی لا یفخر احد علی احد، یہاں تک کہ کوئی کسی کے اوپر فخر نہ کرے، ولا یبغی احد علی احد، اور کوئی کسی کے اوپر بغاوت اور ظلم و زیادتی نہ کرے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ عاجزی اور انکساری، یہ منکسر المزاجی، یہ ایک اللہ کی بہت بڑی عطا ہے اگر کسی انسان کو مل جائے، اور اس کے مقابلے میں گھمنڈ، عجب اور پھر فخر و غرور، یہ اللہ رب العالمین کو انتہائی ناپسند ہے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ صحیح بخاری کی یہ روایت کا ایک حصہ ہے، فرمایا ما تواضع احد للہ، جب کوئی شخص اللہ کی خاطر عاجزی، انکساری اور تواضع کو اختیار کرتا ہے، فرمایا کہ سوائے اس کا کوئی اور انعام نہیں ہے کہ رفع اللہ، اللہ اس کے مراتب کو بلند فرما دیتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو تین چیزوں سے بری ہے، جو تین چیزوں سے بری و ذمہ ہے، فرمایا کہ وہ بندہ داخل الجنہ، جنت میں جائے گا، اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ الکبر، گھمنڈ، اور دوسرے نمبر پہ والغلول، خیانت کرنا، مال میں خیانت کرنا، والدین، اور تیسرے نمبر پہ قرض۔ اگر کوئی ان تین چیزوں سے پاک اور مبرہ ہے، فرمایا داخل الجنہ، یہ بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ میرے محترم بھائیو ذرا غور کیجئے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کے سامنے احادیث بھی رکھی، اب میں آپ کے سامنے یہ گزارش کرتا ہوں، اپنے اندر فروتنی پیدا کیجئے، عاجزی اور انکساری پیدا کیجئے، اور اپنے اندر سے گھمنڈ نکالیے، اپنے اندر سے کبر اور غرور کو نکالیے۔ بعض اوقات جب انسان میں گھمنڈ آتا ہے، بڑے بڑے نیکوکار لوگ جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ گھمنڈ آنے کی وجہ سے اسلاف میں سے بہت سے لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ جب کسی نیکوکار میں اپنی نیکی پہ گھمنڈ آ جائے، وہ نیکی اس کو جہنم میں لے جاتی ہے، اور عاجزی اور انکساری گناہگار کو جنت میں لے جاتی ہے۔ گناہگار ہے اور اس کو اپنا گناہ یاد آتا ہے، وہ عاجزی انکساری کا اظہار کرتا ہے، اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، جب بھی اس کو اپنا گناہ یاد آتا ہے وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اس کا مسلسل یہ عمل، اس کا یہ عجز و انکسار اس کو حتیٰ کہ جنت میں داخل کر دیتا ہے، اللہ کی طرف سے معافی مل جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس ایک آدمی میں گھمنڈ پیدا ہوا، اپنے مراتب کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے، اپنے نیک ہونے کی بنا پر، اور اس کے اس اترانے کی وجہ سے اس کو اللہ نے جہنم رسید کر دیا۔ ذرا غور تو کیجئے، میرے اور آپ کے سامنے قرآن عزیز نے کتنی مرتبہ جناب آدم و حوا اور شیطان لعین کے واقعہ کا ذکر کیا ہے، اور اس واقعہ کو میں تو سمجھتا ہوں ہر ایک مسلمان کو مسلسل مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب غلطی ہوئی سیدنا آدم علیہ السلام سے، سیدہ حوا علیہ السلام سے غلطی ہوتی ہے، لیکن یہ غلطی نسیان کی وجہ سے تھی، اور انہوں نے اپنے اللہ سے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اپنے اللہ سے معافی طلب کی، اپنے اللہ سے گناہ مانگا، یعنی غلطی ہو گئی، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ میں نے تیری نافرمانی کی، مجھ سے خطا ہوئی، ربنا ظلمنا انفسنا، لیکن اللہ تیرا تو کچھ نہیں بگڑا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ یہ انکساری ہے، یہ عاجزی ہے، نسیان کی وجہ سے یہ ہونے والا یہ خطا
सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अपने अल्लाह से मुआफ़ी तलब कर रहे हैं, और इसके बरअक्स शैतान लाइन से जो गलती हुई उसके पीछे क्या था? उजब था, घुमंड था, वो अपने आप को बरतर समझता था। और उसने क्या कहा, जरा गौर कीजिए, क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। उसका अंदाज देखिए, कहता है क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी, तूने मुझे गुमराह किया। किसको कह रहा है? अपने अल्लाह को। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का अंदाज देखिए, रब्बना ज़लमना, अल्लाह हमसे जुल्म हुआ, हमसे तकसीर हुई, हमसे खता हुई। लेकिन शैतान क्या कहता है? अग़वैतनी, तूने मुझे गुमराह किया है। यानी वो बदतमीजी पे उतर आया, यानी उसकी ये जो उसके अंदर घुमंड था और उसके अंदर ये गुरूर कि मैं बेहतर हूँ, अना खैरुम मिन्हु, मैं तो इससे बेहतर हूँ, उसके अंदर जो ये बेहतरी वाला मामला था, अना थी, इस अना ने उसका सत्यानाश कर दिया। मेरे मोहतरम भाइयों, याद रखें, जब किसी शख्स के अंदर मालदार हो तो अना आ जाए, आलिम दीन में अना आ जाए, किसी नेक में अना आ जाए, किसी इबादत गज़ार के अंदर ये घमंड पैदा हो कि मैं बहुत इबादत गज़ार हूँ, उसका इंतहाई नुकसान ये होता है कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाहों से गिर जाता है। दीन इस्लाम की रोशनी से हमें ये मिलता है कि ये इंसान जहन्नम का ईंधन बन जाता है। लेकिन अगर इंसान में आजिज़ी हो, इनकिसारी हो, उसका फ़ायदा क्या है? मैंने जो आयत तिलावत की थी, ये सूरह अल-क़सस की आयत है। अल्लाह फरमाते हैं तिल्का दारुल आखिरा, ये आखिरत का घर यानी जन्नत जो है, नजअलुहा, हम कर देते हैं इस जन्नत को, यानी हमने इस जन्नत को किसके लिए बनाया है? लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्ज़ वला फसादा, जो अपने आप को दुनिया में ऊंचा नहीं करना चाहते, दुनिया में वो फसाद नहीं मचाना चाहते। फरमाया उनके अंदर उलूव की बीमारी नहीं है, घुमंड की बीमारी नहीं है। फरमाया इन्हीं लोगों के लिए हमने जन्नत बनाई है। वल आखिबतु लिल मुत्तकीन, और आखिर अंजाम बेहतरीन किनका है? जो अल्लाह से डरने वाले हैं। ऐसा आदमी जिसके अंदर घुमंड हो, जिसके अंदर उजब हो, मेरे मोहतरम भाइयों, आखिरी बात अर्ज करने लगा हूं, जरा गौर कीजिए। हमेशा जो कुछ मेरे और आपके पास है, ये हमेशा समझे कि ये अल्लाह का इनाम है, ये अल्लाह का मेरे ऊपर खास कर्म है। अगर मुझे इबादत की तौफीक मिली तो ये मेरा कोई कमाल, अगर मेरे पास इल्म है तो ये मेरा कोई कमाल नहीं है। कारून से क्या गलती हुई? उसने कहा ये माल मेरा है। अल्लाह कहते हैं नहीं, तेरा नहीं है। वो जो बाग का फल काटने के लिए चल निकले थे रात को, उनसे यही गलती हुई, उन्होंने समझा ये बाग हमारा है। लेकिन अल्लाह कहते हैं यही तो तुम्हारी बगावत है, यही तो तुम्हारी सरकशी है कि माल मेरा है और हुकूमत अपनी जमाते हो, मलकियत अपनी जतलाते हो। फरमाया जो कुछ भी इंसान के पास है ये सब कुछ किसका है? आप इस वक्त मस्जिद में बैठे हैं तो किसकी तौफीक से बैठे हैं? अगर आपने नमाज पढ़ी है तो किसकी तौफीक से पढ़ी है? हमेशा अल्लाह के सामने इज्जो इनकसारी का मुजाहरा कीजिए। जो झुकता है अल्लाह उसके मर्तबे को बुलंद करता चला जाता है। आप कभी बाहर निकले जंगलों में, आपको बेरी का दरख्त भी नजर आएगा और आपको एक बहुत लंबा चौड़ा ये सरू के बूटे और बहुत सारे दरख्त नजर आएंगे जो बहुत ऊंचे। ये भी तो अल्लाह ताला ने कायनात बनाई, मुझे और आपको सोचने समझने का मौका दिया है। फरमाया देखो बेरी का दरख्त ये झुका हुआ है, उतने पत्ते नहीं है जितने अल्लाह ने इसको बेर लगा दिए, और जो ऊपर से उठे हुए उनको छोटी छोटी गोले भी नहीं लगती, छोटा सा फल भी नहीं लगता। ये अल्लाह ने मुझे और आपको समझाया है। जब आप झुकते चले जाएंगे अल्लाह आपके मर्तबे को बुलंद करता चला जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया कि जब इंसान सजदे में होता है, हालत सजदा में, ये अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है। वजह क्या है? ये अमलन पेश कर रहा है कि अल्लाह मुझसे बड़ा आजिज कोई नहीं और तुमसे बड़ा बरतर कोई नहीं, आला कोई नहीं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।